بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کے احکامات واپس لے کر اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ سابق صدر جو بائیڈن کی طرف سے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کرے۔ ٹرمپ نے یہ بات دوستو ہفتے کو بتائی جبکہ ان کی جانب سے اس اقدام کی پہلے ہی توقع کی جا رہی تھی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے انہیں جاری کر دیے، ہم نے انہیں آج جاری کر دیے، وہ انہیں حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے ان کے لیے ادائیگی کی اور وہ طویل عرصے سے ان کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ وہ گوداموں میں پڑے ہوئے تھے۔ جو بائیڈن نے ان بموں کی فراہمی روک دی تھی کیونکہ انہیں خدشات تھے کہ ان بموں کو اسرائیل کی غزہ خاص طور پر رفح میں جاری کارروائی کے طور پر عام آبادی پر اثرات ہوں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے طاقتور بم کیوں اسرائیل کو فراہم کیے تو صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ کیونکہ انہوں نے انہیں خریدا تھا۔ 2000 پاؤنڈ وزنی ایک بم کنکریٹ کی موٹی دیوار کو دوستو یا کسی بھی دھات کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس دھماکے سے پیدا ہونے والی شدت بہت بڑے علاقے کو متاثر کرتی ہے۔ ایک خوفناک انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی قانون کے سہارے مسلمانوں کی وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ جائیدادیں پورے بھارت میں 10 لاکھ ایکڑ رقبے پر پھیلی اور زرعی زمینوں، شہری عمارتوں، دکانوں، مساجد، مزاروں، قبرستانوں وغیرہ پر مشتمل ہے، جن کی موجودہ مالیت 14 ارب ڈالر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ان کی آمدنی مدارس اور دیگر فلاحی مسلم اداروں کو ملتی ہے۔ انہیں 1995 وقف ایکٹ کے تحت کام کرتے 32 وقف بورڈ چلاتے ہیں۔ جس طرح مودی سرکار کی حکومت کرپشن کرتی ہے، اسی طرح مودی سرکار سمجھتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بورڈ کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں۔ مودی سرکار کا بھونڈا دعویٰ ہے کہ یہ بورڈ کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں۔ وہ ایکٹ میں 44 ترامیم کر کے بیشتر وقف جائیدادوں کا انتظام ریاستی حکومتوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ گویا قوم پرست ہندو حکومتیں مسلمانوں کی وقف جائیدادوں کی مالک بن جائیں گی۔ مودی سرکار نے خصوصاً عرب دنیا میں بدنامی سے بچنے کے لیے طریقہ واردات بدل لیا ہے اور اب قانون کو ہتھیار بنا کر بھارتی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے۔ لیکن دوستو دنیا دیکھ رہی ہے۔ سیاست سے ہٹ کر چائنا اور امریکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ٹیکنالوجی میں نئی ایجادات کے جواب میں دوستو چائنا بھی حیرت انگیز ایجادات سے سب کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ حال ہی میں چائنا نے اپنا نیا مصنوعی ذہانت AI ماڈل میدان میں اتارا ہے جس نے امریکہ کی تشویش بڑھا دی ہے بلکہ اس کے ہوش ہی اڑا دیے ہیں۔ چائنا نے ڈیپ سیک نامی ایک نیا AI سسٹم متعارف کروا دیا ہے جس نے امریکہ سمیت دنیا بھر کی توجہ حاصل کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے بلکہ چینی ٹیکنالوجی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ اوپن AI کے چیٹ GPT سے بھی زیادہ بہتر انداز سے کام کرتا ہے، ساتھ ہی اس کی قیمت بھی بہت کم ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ نے طالبان رہنماؤں کے سروں کی قیمتیں مقرر کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں امریکی شہریوں کو قید کیے جانے پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی قیدیوں کی تعداد پچھلے اندازوں سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ سچ تو ہے کہ ہمیں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی بڑی قیمت مقرر کرنی ہوگی، اسامہ کی رکھی کی رقم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ٹرمپ کے آنے سے چند روز پہلے افغانستان کے ساتھ قیدیوں کا بھی ایک تبادلہ کیا تھا۔ جنوبی کوریا کے پروسیکیوٹر نے مواخذے کا سامنا کرنے والے صدر یون سک پر 3 دسمبر کو مارشل لا نافذ کرنے کے ساتھ بغاوت کی کوشش کی قیادت کرنے کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کرتی ہے۔
بغاوت دوستو ان چند جرائم میں سے ایک ہے جن سے جنوبی کوریا کے صدر کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس الزام کے ثابت ہونے پر عمر قید یا موت کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جنوبی کوریا نے کئی دہائیوں کے دوران کسی شخص کو پھانسی ابھی تک نہیں دی۔ حال ہی میں دوسری مدت صدارت کے لیے عہدہ سنبھالنے والے صدر ٹرمپ کی تیسری مدت کے لیے آئینی ترمیم کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی تیسری مدت کے لیے آئینی ترمیم کے لیے چائنا اور روس کی طرح کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں امریکہ میں صدر کو تیسری بار منتخب کرنے کی قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں دوستو کوئی بھی صدر 2 بار سے زیادہ اپنے عہدے پر نہیں رہ سکتا، اور 2 بار صدر رہنے والوں کو اگلا الیکشن لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تاہم اب قانون میں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ موجودہ صدر ٹرمپ کو تیسری بار بھی صدر منتخب کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ پیش کی گئی قرارداد میں کہنا ہے کہ ٹرمپ نے خود کو انقلابی شخصیت ثابت کیا ہے اور وہ امریکہ کو عظیم بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ سوڈان کے علاقے الفشر میں قائم ہاسپٹل میں ڈرون حملے میں مریضوں سمیت 70 کے قریب افراد مارے گئے۔ ڈرون حملہ گزشتہ روز کیا گیا تھا اور 37 افراد اسی وقت مارے گئے تھے، اور اب مزید زخمی دم توڑ رہے ہیں، اور اموات کی مجموعی تعداد 67 ہو چکی ہے۔ سوڈان میں دوستو پیرا ملٹری RSF اور سرکاری فورسز کے درمیان مسلح لڑائی جاری ہے، تاہم اس حملے کے حوالے سے تاحال وضاحت نہیں ہوئی کہ کس فریق نے حملہ کیا تھا۔ دارالحکومت الفشر کو RSF کے اہلکاروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے، تاہم سوڈانی فوج کی حمایت یافتہ مسلح گروپس ان فورسز کو علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، اور تمام حملے پسپا ہو رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پورے ملک میں 80% ہسپتالوں میں لڑائی کی وجہ سے سہولیات ختم ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب دونوں فورسز کی اس خوفناک لڑائی میں اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں، لاکھوں افراد اپنے علاقوں سے ہجرت کر گئے ہیں، اور آبادی کی ایک بڑی تعداد خوراک جیسی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو چکی ہے۔ دوستو دعا ہے کہ پاکستان کو خدا کسی بھی خانہ جنگی سے بچائے۔ ہمیں ہر حال میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کسی ملک میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو وہاں کا ماحول کیسا بن جاتا ہے۔ بچوں کا مستقبل، جابز وغیرہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں، بندہ صرف ایک روٹی کے لیے ترستا ہے۔ خواتین اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کی پروقار تقریب غزہ کے فلسطین میں ہوئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا، اور باقاعدہ میز کرسی پر ریڈ کراس کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ بعد میں اسرائیل نے معاہدے کے تحت 200 فلسطینی قیدی رہا کر دیے، جن میں سے 114 فلسطینی قیدی مقبوضہ مغربی کنارے پہنچے۔ 70 فلسطینی قیدی مصر اور 16 فلسطینی قیدی غزہ کے علاقے خان یونس پہنچ گئے۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والوں میں رائد السعدی بھی شامل ہیں، جو 36 سال سے اسرائیلی قید میں تھے۔ سعدی بچپن سے ہی اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کے لیے مشہور تھے، اور انہیں 17 سال کی عمر میں 6 ماہ تک گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے قصبے میں بجلی کے کھمبوں پر فلسطینی پرچم لہرا دیے تھے۔ 1990 سے گرفتار وہ اسرائیلی عدالتوں نے انہیں اسلامی تحریک جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ سے تعلق رکھنے اور فوجی کارروائیوں میں حصہ لینے کے الزام میں 2 بار عمر قید کے ساتھ ساتھ مزید 20 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ رائد السعدی نے دوران قید اپنے خاندان کے کئی افراد کو کھویا۔ ان کی والدہ بھی 2014 میں انتقال کر گئی تھی، جبکہ والد بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ جیل میں 35 سال مکمل ہونے پر رائد السعدی نے گھر ایک خط بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھنے کے لیے جو ان سے چھین لی گئی تھی جب وہ اداسی اور غم میں رو رہے تھے۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ مجھے اپنی ماں کی مٹی یاد آتی ہے، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر گزاری کی زندگی کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں،
اور وہ اس امید پر میرا نام پکارتی رہی ہوں گی کہ یہ میں ہی ہوں گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو عمران خان نے کہا ہے وہی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے آغاز میں حکومت نے تاخیر کی، کمیشن کی تشکیل میں بھی تاخیر کی، پی ٹی آئی کا فیصلہ وہی ہے جو عمران خان کا ہے۔ اب بھی حکومت سنجیدہ ہے تو ایک بھی مثبت قدم اٹھائے، بانی سے بات کریں گے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ 7 دن ختم ہونے کے بعد مذاکراتی عمل باضابطہ طور پر ختم ہو چکا ہے، حکومت چاہے تو کمیشن کا اعلان کر دے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر اچانک مذاکرات ختم کر دیے، یہ کمیٹی ہی نہیں خود پی ٹی آئی کے لیے حیران کن تھا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مذاکرات کی گنجائش ختم۔ حکومت کا کہنا ہے کہ طے شدہ اعلامیے کے مطابق 7 دن سے پہلے نہ کوئی جواب دیں گے، نہ کمیشن پر اعلان کریں گے۔ ہم تماشا بننے کو تیار نہیں۔ کمیشن کا جواب مذاکراتی نشست میں دینا ہے، وہیں دیں گے، ہم دھمکی کا یا بائیکاٹ کا ایسے جواب نہیں دیتے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایک طرف دھمکی، دوسری طرف سول نافرمانی کے ساتھ ٹویٹ بھی کی گئی، وزیر اعظم کو گالیاں تک دی گئیں۔ ہم 28 جنوری سے پہلے کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے سونا، چاندی اور تانبا ہے، جبکہ ہمارے پیروں کے نیچے نہ سڑک ہے، نہ پیٹ میں خوراک ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس صحت اور تعلیم کی سہولت ہے۔ یہ الفاظ دوستو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہیں۔ بلوچستان میں اکثر وسائل اور ساحل کا نعرہ لگایا جاتا رہا ہے۔ دل بدین ضلع چاگی کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اسی ضلع میں سونے اور تانبے کی 2 بڑی کانیں موجود ہیں، جن میں سے ایک برسوں سے چائنا اور دوسری حال ہی میں کینیڈا کی کمپنی کے حوالے کی گئی ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے سیاست اور پارلیمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ عرصہ دراز سے معاشی استحصال کا سامنا کرتا آ رہا ہے۔ سرحد سے منسلک ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جبری گمشدگیوں کے ساتھ ساتھ جبری بے دخلی کا بہت مسئلہ بھی یہاں درپیش ہے۔ مقامی حکومت نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے معاہدے ہوئے تھے جن میں روزگار اور اسکالرشپس پر توجہ نہیں دی گئی، تاہم حال ہی میں ہونے والے معاہدوں میں کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مقامی افراد کو روزگار اور اسکالرشپس فراہم کریں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے دوستو 350 کلومیٹر کے فاصلے پر چاگی کا ضلع ہیڈ کوارٹر دل بدین واقع ہے۔ یہاں RCD شاہراہ آتی ہے جو ایران کی حدود میں بھی داخل ہوتی ہے۔ اس شاہراہ کے ایک طرف افغانستان اور دوسری جانب ایران کی سرحدیں موجود ہیں۔ ضلع چاگی رقبے کے لحاظ سے نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا بھی سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ ضلع پہاڑی اور میدانی علاقوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ پاکستان نے ایٹمی تجربہ کرنے کے لیے بھی اسی علاقے کا انتخاب کیا تھا، جس کے بعد چاگی دنیا بھر میں خبروں کی سرخیوں کا مرکز بن گیا۔ اقوام متحدہ کے سروے کے مطابق ضلع میں 31% بچوں کو دائمی غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اسی سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ 57% گھرانے ایسے ہیں جنہیں شدید بھوک کا سامنا ہے۔ ضلع چاگی کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں موسم گرما میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ یہاں برانی زمینیں بھی ہیں، یعنی کھیتی باڑی کا دار و مدار بارشوں پر ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو اکثر قحط سالی کا سامنا بھی رہتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے چائنا کی کمپنی کو دیے گئے ٹھیکے 1 اکتوبر 2002 کو 10 سال کی توسیع کی تھی، جس کے بعد سے اس کی میعاد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ سن 2022 میں عمران خان کی حکومت میں اس مدت میں مزید 15 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں جو یہاں سے تانبا اور سونا نکالتی ہیں۔ کمپنیوں کے دعووں کے باوجود مقامی لوگوں کو شکوہ ہے کہ انہیں روزگار نہیں مل رہا۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ایک ہی کالج ہے اور اس میں بھی اساتذہ نہیں ہیں۔ سہولیات اور تعلیم کا معیار خراب ہونے کے سبب یہاں اچھے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں ہیں۔ اسی طرح یہاں ٹیکنیکل تعلیم کی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہاں بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں کام کرنے والی کمپنیاں یا ادارے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس مطلوبہ تعلیم نہیں ہے، اب نوجوانوں کو ٹیکنیکل تعلیم دینا دوستو کس کی ذمہ داری ہے؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما مارنگ بلوچ کا بھی دعویٰ ہے کہ جو کمپنی یہاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں اس نے مقامی سطح پر بھی کوئی روزگار فراہم نہیں کیا ہے۔ ہم بین الاقوامی برادری کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو وسائل کی لوٹ مار ہے اس میں بلوچوں کی مرضی اور منشا شامل نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔